بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد پچھلے درس میں دین کی معرفت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ہمارے دین کا نام دین اسلام ہے اور یہ دین صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے تھے بلکہ آپ سے پہلے بھی سبھی نبیوں اور رسولوں کا دین اسلام تھا اور سب نے توحید کی دعوت اپنی امت کو دی تھی. شریعتیں یعنی ان کی لائی ہوئی رسالت یا ان کی شریعت الگ ہو سکتی ہے لیکن جو اصل دین ہے وہ سب کا ایک ہی تھا اور وہ توحید کی دعوت. نبیوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. اپنی اولاد کو اسلام پر قائم رہنے کی تلقین بھی کی. یہ ساری چیزیں گزر چکی پچھلے درس میں. اور اس کے بعد اس دین کے مراتب بیان کیے گئے تھے کہ اس کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا درجہ دوسرا مرتبہ ایمان ہے اور تیسرا مرتبہ احسان ہے. اور ہر مراتب کے اپنے اپنے ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا. یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان کے طور پر جانی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے دوسرا جو مرتبہ ہے اسلام کا ایمان، اس کے بھی 6 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان. اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر خیر و شر پر ایمان کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے. جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے سب کچھ اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے. آج کے اس درس میں جو تیسری بنیاد مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، پہلی بنیاد کیا تھی؟ 3 چیزیں جو 3 بنیادی باتیں ہم کو پہچاننا تھا. پہلی بات اللہ کی معرفت، دوسری بات اپنے دین کی معرفت اور تیسری بات اپنے نبی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، معرفت. 2 چیزوں کی بابت گفتگو گزر چکی ہے اور یہ تیسری اصل ہے، تیسری بنیاد ہے یا تیسری اہم بات ہے جو ہمیں پہچاننا ہے. اور اس کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبیوں کو کیسے پہچانا جائے. بات گزر چکی ہے کہ آپ جو چیزیں لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے ہیں ان معجزات کے ذریعے، آپ کے فاضلانہ اخلاق کے ذریعے آپ کو پہچانا جائے اور اسی کی قدر تفصیل
اور یعنی چند وہ باتیں جو پہلے ذکر نہیں ہوئی ہیں وہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الاصل الثالث، تیسری بنیادی چیز یا تیسری بنیاد جس کی معرفت ضروری ہے، معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شیخ نے کتاب لکھتے ہوئے قاری کو، اس کتاب کے ہر پڑھنے والے کو مخاطب کیا تھا، اعلم رحمک اللہ، جان لو اے پڑھنے والے اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو یہاں پر اسی طرح یہاں بھی خطاب کا صیغہ ہے معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن چیزوں کا، جن امور کا جاننا ضروری ہے بندے کے لیے، انہی میں سے آپ کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ بیان کریں گے، اور یہاں پر میں تھوڑا سا بریک لے کے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بندے کو حسب استطاعت اور حسب تیسیر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نبی کون تھے، آپ کے نبی کی تعلیمات کیا تھیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، تاکہ آپ اپنے نبی کی اقتدا ان تمام معاملات کے اندر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اس کائنات کے اندر بھیجے گئے۔ پہلے کے جو انبیاء ہوا کرتے تھے وہ کوئی نبی صرف اپنی قوم کے لیے آتا تھا، اپنی بستی کے لیے آتا تھا، اپنے زمانے والوں کے لیے آتا تھا، وہ نبی ختم ہو گئے، کچھ دن کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، پہلے نبی کا مسئلہ ختم ہو جاتا تھا۔ ایک ہی وقت میں دنیا کے اندر کبھی ایک سے زیادہ نبی بھی رہا کرتے تھے، جیسے قرآن سے ثابت ہے کہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی وقت میں پائے گئے تھے، اور بھی انبیاء کرام کہ کوئی یہاں کا نبی ہے اور کوئی وہاں کا نبی ہے، اس طرح ہوا کرتا تھا۔ اور پہلے نبیوں کی شریعتیں بھی حالات اور وقت کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی تھیں۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تو اس لیے آپ کی نبوت کے اندر وہ جامعیت عطا کی گئی، وہ شمول عطا کیا گیا کہ آپ کی یہ تعلیمات، آپ کا یہ دین اسلام اور دین اسلام کی تمام تعلیمات ملک کے یا یہ کہیے سرزمین کے ہر کونے کونے پر، کرۂ ارضی کے ہر حصے پر اس کو اپلائی کیا جا سکتا، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا میں آئے، نبی بنائے گئے اور پھر آپ رخصت ہو گئے، لیکن قیامت تک یہ دین، یہ اسلام اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا دین ہے۔ تو اس کے اندر وہ کمال اور وہ جامعیت اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے کہ اسلام کو لے کر کسی بھی جگہ فٹ کر دو، یہ فٹ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ زمانہ تبدیل ہو گیا، حالات بدل گئے، یہ تو 1400 پہلے کا دین ہے، آج اس کے اندر یعنی اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، ابھی ہم کو اس کو ماڈرنائز کرنا چاہیے، اس کے اندر تجدد پیدا کرنا چاہیے، حالات کے مطابق نہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ فلیکسبلٹی رکھی ہے کہ حالات کی تبدیلی کو یہ قبول کر سکتا ہے، اور بدلے ہوئے حالات میں ہر طرح کے مشاکل کے لیے یہ سولوشن فراہم کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اس کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ ایکسپائر ہونے والا دین نہیں ہے، اس کی صلاحیت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی تعلیمات اس لائق ہیں۔
ہر کیٹیگری کے اس دنیا کے اندر جتنے کیٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر کیٹیگری کے لوگوں کے لیے اس کے اندر باقاعدہ تعلیمات موجود ہیں، راعی کے لیے بھی، رعیہ کے لیے بھی، بادشاہ کے لیے بھی اور عام انسانوں کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے، صدر مملکت کے لیے، ایک تاجر کے لیے، ایک سیاسی کے لیے، ایک یعنی جو بھی پیشے ہمارے اس دنیا کے اندر ہیں، سارے پیشے اختیار کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے سب کے مسائل کا حل اس دین کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بات یہاں ضروری تھی بتانا۔ اور اس دین کے پھر لانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے ان ساری چیزوں کو بتا دیا۔ بزنس آپ نے کیا، جہاد لڑائی آپ نے کی، تجارت آپ نے کی، نوکری آپ نے کی، قیادت آپ نے کی۔ یعنی آپ سوچیں، تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو یہ اسلامی حکومت کا رقبہ کتنا بڑا ہو چکا تھا۔ یمن مسلمان ہو چکے تھے، پورا جزیرہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ الحسا میں اگر کبھی زیارت کا موقع ملے، وہاں پر ایک مسجد ہے، وہ مسجد مدینہ کے بعد سب سے پہلے جو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کی گئی تھی وہ وہاں ادا کی گئی۔ وفد عبد القیس بڑا مشہور وفد ہے، وہ ادھر اس علاقے سے گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ادھر تبوک پر چڑھائی 9 ہجری کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہاں یمن ہے اور کہاں تبوک ہے اور کہاں یہ منطقہ شرقیہ ہے۔ یہ پورے کے پورے خطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی حکومت کے زیر نگی آ چکے تھے۔ آپ اتنے بڑے رقبے کے راعی تھے، حاکم تھے، آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ کیسے ملک کو کنٹرول کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنی امت کو بتایا ہے، سکھایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلیں گی ہم کو؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں بار بار کہتا ہوں آپ کو، یعنی کس میدان میں سب سے اونچے مقام تک پہنچنا ہے، اس میدان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ میکسیکو میں ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، میں نے سیرت کا درس مکمل کیا اللہ کی توفیق سے۔ وہاں پر ایک بات یاد آ گئی، ابھی تو میں یعنی چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں۔ دنیا والوں نے جنگی قوانین اور کہاں کا جنیوا کا اتفاق ہے یا کہاں کا اتفاق ہے، اس میں جنگی قوانین کو باقاعدہ یعنی منظم کیا گیا کہ جنگی قیدیوں کے حقوق یہ ہیں اور یہ دنیا بھر کی باتیں، تعلیمات۔ وہ ساری کی ساری تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کو بر وقت دیا تھا۔ اس وقت عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جو اپنے عبادت خانوں میں لوگ ہیں، عبادت میں لگے ہوئے، لڑائی کے لیے نہیں میدان میں آ رہے، سڑک پر نہیں اتر رہے، ان کو مت چھیڑنا۔ جو لوگ اپنے گھروں میں پناہ گزی ہیں ان کو مت مارنا، بوڑھوں کو مت مارنا، بزرگوں کو مت مارنا، قیدیوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے 70 قیدی قید کر کے لائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھیے، ان کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا تھا۔ ان کو آپ نے اپنے امکانات کے مطابق اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام، پہننے کا انتظام، سب کچھ۔ تو یہ ساری تعلیمات یعنی جو لوگوں نے آج پہچانا 1300-1400 سال کے بعد، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ اخلاقیات، جنگ کے اخلاقیات، جس دین کو، جس مذہب کو آج ارہاب اور دہشت گردی کے تہمت سے نوازا جاتا ہے، اس دین کے لانے والے نبی نے
جنگی قوانین، جہاد کے قوانین کو اس وقت 1400 سال پہلے منظم کیا تھا، کہاں ہیں دعویٰ کرنے والے اور الزام لگانے والے؟ لیکن جب بصیرت ختم ہو جائے اور دل پر پردہ پڑ جائے تو آنکھوں پہ پردہ پڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو میں یہاں جو یہ چھوٹا سا بریک لے کے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تو درس ابھی دیکھ کے چند باتیں ذکر کر کے بات ختم ہو جائے گی ہماری، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا حق ہم اس طرح کے دروس کے اندر کیا ادا کریں گے؟ نہیں، آپ ایک کتاب، سیرت کی بہترین کتاب، قابل بھروسہ کتاب، جس طرح آپ قرآن کی تفسیر اپنے پاس رکھتے ہیں، اس طرح سے ایک سیرت کی کتاب اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھیں، اور جب بھی موقع ملے ایک صفحہ، آدھا صفحہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے وہ پڑھیں اور اپنے رگ و پے کے اندر بسا لیں، اس کو پیوست کر لیں کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دین کو لے کر کہ اس دین پر عمل کر کے دنیا والوں کے سامنے ایک مثال قائم کر کے چلے جائیں، تاکہ دنیا والوں کے لیے حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں تو عمل کرنا نہیں آتا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے، اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ذرا آپ بتائیے، تو کہا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورے قرآن کے اندر مل جائیں گے۔ تو اس لیے سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، سیرت کو پڑھیں اور سیرت کو اپنی سیرت کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ قبر کے اندر من نبی جو سوال ہوگا اس کا جواب اللہ کی توفیق سے ہم دے سکیں۔ مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے سلسلے میں وہ ہوا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا شجرہ۔ اب وہ لمبا سا شجرہ بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ آدمی پھر اس کو بھول بھی جاتا ہے اور اتنی ضرورت بھی نہیں، تو مختصر شیخ رحمہ اللہ نے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ کی اپنی حرص کتنی تھی، خیرخواہی کتنی تھی، کہ وہ کتاب کو موٹی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ چند باتیں جو عام طور پہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ بھئی اپنا نام بتاؤ، اپنے دادا کا نام بتاؤ، بہت پوچھتے ہیں تو پردادا کا نام، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اتنا کافی ہوتا ہے۔ پھر بالکل اسی طرح تعارف کرایا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور ان کے والد کا نام ہاشم تھا، اور ہاشم قریش میں سے تھے، قبیلے قریش میں سے تھے، اور قریش سبھی جانتے ہیں کہ عرب کا ایک مشہور معروف قبیلہ تھا، جس کی شرافت اور جس کی عظمت جزیرے کے اندر مسلم تھی۔ اور یہ لوگ کس نسل سے تھے؟ کہتے ہیں والعرب من ذریت اسماعیل۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے عرب کے لوگ ذریت اسماعیل سے تھے، لیکن یہ مکہ کے لوگ قبیلے جرہم جب آ کر کے مکہ کے اندر بسے، اسماعیل علیہ السلام نے شادیاں اس قبیلے سے کی، اور پھر مکہ کی جو آبادی یہاں پر ہوئی گویا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان اور آپ کی نسل کے لوگ وہاں پر بسے تھے۔ تو من ذریت اسماعیل، یہ اسماعیل کی ذریت ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے خاندانی تعارف ہے مختصر سا، اور اس کے بعد میں ان کی عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 63 سنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال کی عمر تھی، جس میں 40 سال نبوت سے قبل کی زندگی تھی اور 23 سال نبوت کے بعد کی زندگی تھی۔ 23 سال نبی اور رسول کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزارا، اور اسی لیے جب آپ دیکھیں گے یہ آیت کریمہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नोट करने की चीज़ है, सुभान अल्लाह, कुरान करीम के अंदर कोई भी बात ऐसी आप नहीं पाएंगे जो मकसूद से हटकर हो। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, यानी यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे लिए उसवा और नमूना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ रसूलुल्लाह फरमाया, यानी कि आपकी वो ज़िंदगी आपके लिए उसवा और नमूना है जो ज़िंदगी आपने बहैसियत रसूल गुजारा है। आपकी रिसालत आपके लिए नमूना है, आपकी नबूवत हमारे लिए नमूना है। आपने बहैसियत रसूल और नबी 23 साल गुजारे हैं और यही ज़िंदगी का हिस्सा हमारे लिए सबसे पहले नंबर पर यानी उसवा और नमूना है। आपको नबी बनाया गया इक़रा के ज़रिए, और इशारा है सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतों की तरफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहली जो वही आई है वो यही 5 आयतें गारे हिरा के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे। और वाक़या बड़ा मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर यानी अपने ये जब 40 साल पूरे होने वाले थे तो उससे थोड़ी मुद्दत पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि आपको नबूवत और रिसालत के तहम्मुल के लिए तैयार कर रहा था। आपके नफ्स के अंदर खलवत पसंदी पैदा हो गई, आप लोगों की भीड़ में नहीं रहना चाहते थे, तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए तोशा तैयार कर देती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तोशे को लेकर गारे हिरा के अंदर चले जाते थे और वहाँ पर चंद रातें चंद दिन जब तक तोशा ख़त्म नहीं होता था आप वहाँ पर यतहन्नस का लफ्ज़ सही बुखारी के अल्फाज में यतहन्नस का लफ्ज़ है और यतहन्नस का जो माना होता है वो यानी आप एक अल्लाह की, अभी आप नबी नहीं बने थे लेकिन वहाँ पर अपने खालिक़ व मालिक की इबादत भी करते थे और गोया कि इंसानियत जो कि पूरी की पूरी शिर्क कुफ्र की दलदल में धंसी हुई थी और इस जलालत का शिकार थी, इनको निकाला कैसे जाए, इस तदब्बर में गौर व फिक्र करते हुए आप अपने रब की इबादत भी किया करते थे उस वक्त के अंदर। तो ये तैयारी थी गोया कि आपको अल्लाह तबारक तआला तैयार कर रहा था। और एक दिन का वाक़या है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपको सीने से लगाकर ज़ोर यानी दबाया और उसके बाद कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। और फिर तीसरी दफ़ा आपको सीने से लगाकर ज़ोर से दबाया और दबाने के बाद छोड़ा जब, तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये 5 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया। और वाक़या फिर आपको खौफ हुआ, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहा जाता है कि गोया कि इसी वक्त ये पहला वाक़या था आपकी ज़िंदगी में, नबूवत की इब्तिदा थी और किसी के सामने आपने ये वाक़या बयान भी नहीं किया था। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने पहले बयान किया तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान गोया कि नबूवत से पहले आपकी सच्चाई पर था और उन्होंने बड़े ज़ोरदार अंदाज में कहा कल्ला, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर बड़ी खूबियां हैं, बड़ी खूबियां हैं। आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप लोगों के साथ गमगुसाई करते हैं, आप नादारों की मदद करते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं। ये खूबियाँ ऐसी खूबियाँ हैं कि ये काम करने वाले को अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करेगा। तो कहते हैं खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान लाने वाले में से हैं या ईमान लाने वाली हैं रज़ी अल्लाह अन्हा व अर्ज़ाहा। और सिला बिल मुद्दस्सिर, और उसके बाद कहते हैं कि थोड़े दिन बीच में यानी वही का सिलसिला कट गया था और उसके बाद सूरह मुद्दस्सिर और फिर सूरह मुज़म्मिल, इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को बाकायदा दावत का आगाज़ करने का हुक्म दिया। तो यानी मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने कहा कि गोया कि इक़रा के ज़रिए आपकी नबूवत का आगाज़ हुआ और सूरह मुद्दस्सिर के अंदर
اللہ نے آپ کو دعوت کا حکم دیا، گویا کہ یہاں سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا، اور فرمایا آگے وَبَلَدُهُ مکہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر تو آپ کا، بستی تو آپ کا، وطن تو آپ کا مکہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کیا، مدینہ ہجرت کر کے آپ تشریف لائیں، اور مکہ کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت، جس طرح عام انسان اپنی بستی سے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وطن سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، اور مکہ جس کو اللہ رب العالمین نے ام القریٰ کہا ہے، اس لائق بھی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ آپ جب نکلنے لگے تھے مدینہ کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے، تو آپ نے مکہ شہر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تو دنیا کے ہر حصے سے مجھے زیادہ محبوب ہے، لیکن اگر مکہ کے لوگوں نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں اس بستی کو چھوڑ کر، مکہ شہر کو چھوڑ کر کسی اور بستی کو اپنے لیے اختیار نہ کرتا، لیکن چونکہ نکلنا پڑ رہا ہے اللہ کی خاطر، اس لیے یعنی ہجرت کرنے پر میں مجبور ہوں، تجھے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہوں۔ تو بڑی یعنی اپنی اس چاہت کا اور اپنی محبت کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ کی آب و ہوا وہاں راس نہیں آ رہی تھی لوگوں کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے بطور خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ، مدینہ کی ہوا کو تو صحت مند بنا دے، اور جو برکتیں اللہ تو نے مکہ میں عطا کی ہیں اس کی ڈبل برکت تو مدینہ میں عطا فرما۔ تو بہرحال دونوں شہروں کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موطن ہے، مہبت الراس ہے، اور دوسرا آپ کا مہجر ہے، ہجرت کرنے کا شہر ہے۔ بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک ویدعو الی التوحید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مؤلف رحمہ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا نذیر بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، اور اس ڈراوے کے ساتھ آپ کو بھیجا تھا کہ لوگوں کو جا کر شرک سے ڈرائیں، اور شرک کے انجام سے ڈرائیں کہ اگر تم لوگ کفر پر باقی رہو گے، شرک پر باقی رہو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ شرک اور کفر کا اسی لیے قرآن آپ دیکھیں گے، پورا قرآن جہاں پر احکام ہیں وہ اپنی جگہ، جہاں پر اخلاق ہیں وہ اپنی جگہ، جہاں پر کچھ معاملات کے بارے میں دستور اور یہ سب بیان کیے گئے وہ اپنی جگہ، اس کے بعد کتنے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان قصوں کا خلاصہ دیکھیں، قصے میں تو بہت ساری تفاصیل ہوتی ہیں نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف وہی تفاصیل قصوں کے بیان کیے ہیں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور انسانوں کے لیے عبرت کی چیز ہے، کہ بھئی ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرکشی کی، ان لوگوں نے معصیتوں کا ارتکاب کیا، نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کی تکذیب کی، اور نبی کا مذاق اڑایا، اور جو کچھ بھی ہے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ جن لوگوں نے نبی کا ساتھ دیا، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ متقیوں کا انجام اور کافروں کا انجام۔ قرآن پورا دو حصوں میں بانٹ دیجئے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کس لیے؟ شرک سے ڈرانے کے لیے اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، جیسا کہ سورہ مدثر کے اندر خود اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ اس کی دلیل ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اے چادر لپیٹنے والے، جیسا کہ ہمارے انڈیا میں ترجمہ کرتے ہیں کملی والے، جی تو یہ وہی ہے، چادر لپیٹنے والے یا
قم فانذر، آپ سونے کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو آپ طاہر رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور بتوں اور اصنام کو ترک کر دیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے براءت کا اظہار کیا تھا، انی بریء مما تشرکون، میں جتنی بھی چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان ساری چیزوں سے بری ہوں، براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور پھر انی وجہت اور ان صلاتی و نسکی، یہ دو آیتیں ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جو اللہ کی طرف توجہ اور دنیا کے معبودان باطلہ سے جو آپ کی نفرت یا کنارہ کشی تھی، وہ ان دونوں آیتوں کے اندر مکمل طور پر بیان کر دی جاتی ہے۔ قم فانذر کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ ينذر عن الشرک ويدعو الى التوحید، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ کیا مشن تھا؟ کہ آپ شرک سے لوگوں کو ڈرائیں اور توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، یہی آپ کا تھا۔ کفر سے، شرک سے لوگوں کو واپس لا کر اللہ کی توحید کی طرف آپ کو لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اعظمہ بالتوحید، یعنی صرف توحید کبریائی کس کی بیان کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کبریائی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ گناہ بہت سارے ہیں، لیکن تکبر کا گناہ اللہ کو جتنا ناپسند ہے اتنا شاید اور کوئی گناہ ہو، اور جو بھی اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے اس کو متکبر کہا گیا۔ مستکبرین الذین یستکبرون عن عبادتی، جو ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہماری عبادت ہمارے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ تو ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ الکبریاء اریدائی، کبریا ہماری چادر ہے، کوئی بھی ہم اس بندے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جو ہماری چادر کے سلسلے میں جھگڑا کرے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے طہر اعمالک عن الشرک، یعنی اپنے کپڑے کو، یہاں اپنے کپڑے کو پاک کرو، اس کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں طہارت مراد ہے، یعنی اپنے کپڑے کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کرنا ہے اور اپنے اعمال کو شرک کی نجاست اور غلاظت سے بھی پاک کرنا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، الرُّجْزُ الْأَصْنَامُ وَحَجْرُهَا تَرْكُهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا۔ رجز کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بتوں کو کہا جاتا ہے، اور فہجر کا معنی یعنی بتوں کو چھوڑ دو، ترک کر دو، یعنی ان سے براءت کا اظہار کرو، ان سے اور جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی۔ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا۔ أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحید، یعنی نبوت آپ کو عطا کر دی گئی، شرک سے آپ ڈرانے لگے، توحید کی طرف آپ نے دعوت شروع کر دی، اور اسی چیز پر 10 سال تک آپ قائم رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے۔ 10 سال کے بعد جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، سب سے صحیح ترین جو قول ہے وہ 10 یا 10 کے بعد، 10 ہجری میں یا 11 ہجری میں یا 12 ہجری میں جو بھی ہے، لیکن 10 سے پہلے کی جو باتیں کہی گئی ہیں وہ یعنی صحیح نہیں ہیں۔ اور اسی بنیاد پر یہاں شیخ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ 10 سال تک آپ یدعو الی التوحید، آپ توحید کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو۔ وبعد العشر، 10 سال کے بعد عرج بہ الی السماء، آپ کو آسمان کی طرف چڑھایا گیا، یعنی آپ کو معراج کرایا گیا۔
معراج کرایا گیا تو نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کے واقعے میں نماز فرض ہوئی. وفرضت علیہ الصلوات الخمس، جب معراج کرایا گیا تو آپ کو یہ 5 نمازیں دی گئیں، اور یہ 5 نمازیں کتنی نمازیں تھیں حقیقت میں؟ 50 نمازیں تھیں. آپ سوچیں، تصور کریں ذرا. اور پھر ان رسولوں پہ درود و سلام بھیجیں. یہ رسول ہماری ہدایت کے لیے کتنے حریص تھے، کتنے حریص تھے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، کیا مطلب تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کے پاس سے چلے جا چکے تھے، کیا ضرورت تھی مشورہ دینے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لیکن یہ خیر خواہی کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول رسالت والے بھائی تھے، یعنی سب نبیوں کا دین ایک تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور رسول. تو یہ نبوت اور رسالت کی بھائی چارگی میں خیر خواہی تھی. جبھی کہا کہ میں نے بہت جھیلا ہے بنو اسرائیل کے تعنت کو، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی قوم بھی یہ 50 وقت کی عبادت نہیں کر پائے گی. اور کتنی صداقت تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے اندر. 5 وقت کی نماز کا تو یہ حال ہے، اب 50 وقت کی نماز اگر فرض ہوتی تو پھر کیا حال بنتا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا. جبریل علیہ السلام نے کہا اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لے چلیں گے واپس. اور پھر جاتے رہے، کم کراتے رہے، جاتے رہے، کم کراتے رہے، یہاں تک کہ کتنے وقت کی نماز باقی رہی؟ 5 وقت کی نماز باقی رہی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی واپس جاؤ اور کم کراؤ. فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ، آپ کی امت اس 5 وقت کی نماز کی بھی طاقت نہیں رکھے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا استحییت من ربی، استحییت من ربی. وہ انسان جس کو اللہ نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اگر وہ 24 گھنٹے میں 5 بار بھی اپنے رب کی عبادت نہ کر سکے تو پھر وہ کیسے اپنی پیدائش کا اور اپنی تخلیق کے مقصد کو جو حاصل کریں گے. اب مجھے کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس جانے سے حیا آتی ہے، اس لیے اب نہیں جاؤں گا میں. آپ واپس آنے کے لیے چلے ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ یہ نمازیں جو تم 5 وقت کی لے کر جا رہے ہو حقیقت میں یہ 50 وقت، عمل کے لیے 5 وقت اور اجر کے لیے 50 وقت. اب یہ کس کو ملے گا اجر؟ جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے گا تو اس کو 50 وقت کا اجر ملے گا. لیکن جو کھو دے گا، جو ان کو نہیں پڑھے گا، کیا اس کو 50 وقت کی نمازوں کا اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو جس کو چاہیے کہ مجھے 50 وقت کی نمازوں کا اجر ملے تو وہ ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے تاکہ اللہ کا یہ بڑا انعام، اللہ کا یہ بڑا اجر اس کو حاصل ہو سکے. وصلی فی مکہ 3 سنین، اگر یہ مان لیا جائے کہ 10ویں نبوت کے اندر آپ کو معراج کرایا گیا تو 3 سال تک آپ مکہ میں باقی رہے، نماز ادا فرماتے رہے. لیکن نماز کی وہ شکل جو آج موجود ہے اور وہ تعداد رکعات جو آج موجود ہے وہ اس وقت نہیں تھی. وقت متعین تھا. جبریل علیہ السلام نے آ کر 2 دن نماز پڑھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اول وقت اور آخر وقت. پہلے دن اول وقت میں، دوسرے دن آخر وقت میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ الوقت ما بین ذالک، کل جو ہم نے وقت نماز پڑھائی تھی اور آج جس وقت میں نماز پڑھائی، انہی دونوں وقتوں کے درمیان آپ کو یہ نمازیں
ادا کرنی ہیں۔ اور جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مکہ میں یہ نمازیں کتنی رکعتیں تھیں؟ جی کتنی رکعتیں تھیں؟ دو رکعت۔ ایک حدیث کے اندر انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ مکہ کے اندر یہ نمازیں 2 رکعت تھیں، جب مدینہ کے اندر آئے تو سفر کی نمازوں کو جیوں کا تیوں باقی رکھا گیا اسی طرح 2 رکعتیں، اور حضر کی نماز یعنی حالت اقامت کی نماز کو بڑھا دیا گیا، 4 رکعت والی نمازیں یعنی 4 کر دی گئیں۔ پہلے یہ بھی کتنی تھیں؟ 2 تھیں، جیسا کہ ہم قصر کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وَالْهِجْرَةُ الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بلد کفر و شرک، کفر اور شرک والے ملک، بستی، شہر سے ہجرت کر کے اسلام کی بستی میں آ جانا، اسلام کے ملک میں آ جانا، یہ ہجرت ہے، یہ اصطلاحی ہجرت ہے، سمجھ گئے؟ ورنہ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترک کرنا، چھوڑنا۔ ایک ہجرت وہ بھی ہے کہ آپ برائیوں کو چھوڑ دیں اور بھلائیوں کو اپنا لیں، وہ بھی گویا کہ آپ نے معصیت کی دنیا سے ہجرت کیا اور طاعت کی دنیا کی طرف آپ نے ہجرت کی، سمجھ؟ لیکن اصطلاحی ہجرت کیا ہے؟ کفر اور شرک کے ملک سے اس کو چھوڑ کر اسلام کے ملک میں آ جانا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت حکمت پر مبنی مسئلہ ہے، پر یعنی بہت بڑی آزمائش کا مسئلہ ہے۔ ہجرت اس امت پر فرض ہے کہ وہ کفر اور شرک کی بستی سے ہجرت کر کے اسلام کی بستی کی طرف آئے، اور یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنے کا وہ حکم جو اس وقت تھا کہ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، تو مکہ کے سارے مسلمانوں پر ہجرت کرنا ضروری تھا، جن کے پاس طاقت تھی ہجرت کرنے کی۔ جو کمزور لوگ تھے، جو بچے لوگ تھے، ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر رکھا تھا، لیکن جو لوگ طاقتور تھے، ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کے لیے اس وقت ضروری تھا ہجرت کرنا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ حکم جو مکہ والوں کے لیے ہجرت کرنے کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت کرنے کی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کی ہجرت کا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مکہ بھی دار اسلام بن گیا تھا نا۔ لیکن یہ حکم اپنے آپ میں کہ کہیں بھی کفر کے ملک سے، شرک کے ملک سے نکل کر اسلام کے ملک میں آنا، یہ مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے ایک فریضہ ہے، وہ فریضہ رہے گا، یہ حکم باقی رہے گا۔ والدلیل قوله تعالی ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، توبیخ کی جا رہی ہے جو لوگ بلد شرک سے اسلام کے شہر کی طرف ہجرت نہیں کرتے ہیں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی ان سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں ہجرت نہیں کیا، تو کہیں گے ہم کمزور تھے اس لیے ہجرت نہیں کیے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی سرزمین کشادہ نہیں تھی کہ تم شرک کی زمین سے
کفر کی زمین سے ہجرت کر کے اس زمین کی طرف چلے جاؤ جہاں پر اسلام کا بول بالا ہے، جہاں پر ایمان والے رہتے ہیں، جہاں پر توحید والے رہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود کفر کے، شرک کے ملک سے، بستی سے ہجرت نہ کرے۔ آگے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو واقعی کمزور ہیں، جو خواتین ہیں، بچے ہیں، یا مسلمان ہی کمزور ہیں، ان کے پاس تدبیر نہیں ہے، ان کے پاس طریقہ نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر رکھا ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مگر واقعی کمزور مرد، عورتیں، بچے، لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، جن کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی حیلہ نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں ہے۔ خاص طور پہ آپ تصور کریں مکہ سے مدینہ جانے کے لیے بھی کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ عام لوگ چلے جائیں، بس یوں ہی پہلے کو لوگ سفر کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ستاروں کو دیکھ کر ہمیں کدھر جانا ہے، ہاں مکہ ادھر ہے، مدینہ ادھر ہے، شمال کی طرف جانا ہے ہم کو، خلاص اب یہ ستارہ یہاں پہ، یہ ستارہ یہاں پہ، گویا کہ ہم سفر کر رہے تو یہاں اس طرف جانا ہے، اسی طرح تھا۔ اب اگر عورتیں بچے نکل جائیں اس طرح سفر کرنے کے لیے تو کہاں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے راستے میں ہی ہلاک ہو جائیں، راستے میں موت آ جائے، ان کو راستہ نہ ملے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، یہ ہمارے دین کا اصول ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرنا ہے، ہجرت کرنا ہے، لیکن اگر ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن جس کے پاس طاقت ہے اس کو پھر کرنا چاہیے، اس کو اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آگے فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ اور بھی چند آیتیں شیخ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، انہی میں سے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، اس کشادہ زمین میں رہ کر میری ہی عبادت کرو، یعنی جہاں آپ کو میری عبادت کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اس جگہ کو چھوڑ دو، اس زمین کو چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں پر آپ آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ اسی طرح سے سنت سے دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ لا تنقطع الحجرت حتى تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ ہجرت کا حکم اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی کہ گویا کہ ہجرت کا حکم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت تک یا قیامت سے بہت نزدیک تک۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أَمَرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مثل الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ، یا عمرہ ہونا چاہیے کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہجرت کر کے، اور یہاں پر آپ نے باقاعدہ سکونت اختیار کر لیا، یہاں سے آپ نے دعوت کا انداز بدل دیا، جہاں پر ضرورت جہاد کی تھی وہاں پر آپ جہاد کرنے لگے، اور پھر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر اسلام کے دیگر احکام، شریعتیں اور دیگر قوانین اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا، جیسے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اذان ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد، دعوت اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور مدینہ میں آپ نے 10 سال کی زندگی گزاری، اور اس جہاد اور دعوت کی زندگی گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مدینہ شہر کے اندر۔ اللہ آپ کے اوپر صلاۃ و سلام نازل فرمائے، بے شمار بیش بہا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اور تھوڑی بہت باقی ہیں، بے وقت دیکھ رہا ہوں زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے نبی کی سیرت پڑھنے، اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانے اور ہر چیز کے اندر اپنے نبی کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة